الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن کے نزول کے وقت عرب قوم فصاحت و بلاغت، شاعری اور نثر میں اپنی مہارت پر فخر کیا کرتی تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس نے اپنی فصاحت و بلاغت اور بیان کے اسلوب میں ایسا معیار قائم کیا جو عرب کے بہترین شعراء اور ادباء کے لیے بھی ناقابل تقلید بن گیا۔ قرآن کے جواب میں کچھ مشرکین مکہ نے بھی اس جیسا کلام لانے کی کوشش کی، کیونکہ قرآن نے خود ان سے چیلنج کیا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ عرب کے قرآن کے مقابلے میں بنائے گئے کلام کی مثال ایسے چند جعلی صورت نما کلام تاریخ میں ملتے ہیں جو کفار یا قرآن کے منکرین نے قرآن کی نقل میں بنائی ہے۔ ان میں سب سے مشہور مصاحب ابن المقف اور فرعونیہ صورتیں، جعلی صورت الفیل وغیرہ تھے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے قرآن مجید کے مقابلے میں ایک صورت بیان کیا، الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وسیل وخرطوم طویل۔ یہ آیت کفار نے قرآن کے مقابلے میں لایا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ اس کی ایک موٹی دم ہے اور لمبی سونڈ ہے۔ اس بیان پر تبصرہ، اس میں قرآن کی طرف وما ادراک ما کا اندازہ اپنانے کی کوشش کی گئی، لیکن معنی میں گہرائی، مقصد اور روحانی تاثیر نہیں۔ یہ محض سطحی نقالی ہے جو قرآن کی تاثیر، حکمت اور بلاغت کے قریب بھی نہیں پہنچتی۔ ایک اور مثال بیان کروں گا۔ ان لوگوں نے یہ آیت بنائی، یا ایھا الناس اعبدوا ما شئتم فإن الدین عندکم سواء، اے لوگو جسے چاہو پوچھو، دین تمہارے لیے برابر ہے۔ یہ کلام قرآن کے اسلوب کی نقالی ہے، لیکن اس میں نہ کوئی وحی کا وقار ہے، نہ فصاحت کا کمال ہے، نہ کوئی اخلاقی یا روحانی گہرائی ہے۔ عربوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ جملے یا نثر پیرائی میں کلام تیار کیے، لیکن وہ نہ معنوی لحاظ سے قرآن کا مقابلہ کر سکے، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ تاثیر میں، اور نہ ہی لوگوں کے دلوں پر وہ اثر ڈال سکے جیسے قرآن نے کیا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے اور کوئی اس کا جواب لانے میں کامیاب نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آج تک اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔